فرعون سمندر میں غرق ہو کر مر گیا تھا۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس خوفناک موت سے آگاہ کیا تھا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون کو خواب میں اس خوفناک موت سے اس کی سلطنت کو ختم ہونے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ کشمیر ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، فرعون خدائی کا دعوے دار اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ ان پر بہت ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں آ کر گر گیا، اور پھر بیت المقدس سے ایک آگ آئی جس نے مصر کے تمام تبتیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام نجومیوں کو جمع کیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو تباہ برباد کر دے گا۔ تعبیر سننے کے بعد فرعون نے حکم دیا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی بچہ زندہ نہ رہ پائے، اور سپاہی دھڑا دھڑ بچوں کو قبروں میں دفن کرے جا رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ فرعون کا خیال تھا اس طرح وہ حکم الہی کو جاری نہیں ہونے دے گا، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھر میں بیٹھی تھیں کہ اچانک انہیں زوروں کا درد ہوا، اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دے دیا۔ اس بات کو انہوں نے چھپا رکھا اور اس بچے کے بارے میں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ چند ماہ اسی طرح گزر گئے جن میں فرعون کے سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لیتے رہے، اور جو کوئی بھی لڑکا ملتا اس کو دیکھتے ہی دیکھتے قتل کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ بہت پریشان تھی۔ 3 ماہ تک آپ کو والدہ نے چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک آپ کو جاسوسوں کی نظر سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ آپ کی حفاظت کی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا جائے۔ آپ کی والدہ نے اللہ پر توکل کیا اور صندوق کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس صندوق پر نظر رکھنا۔ لہذا آپ کی بہن کنارے کنارے آپ کے پیچھے پیچھے اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی۔ صندوق بہتے ہوئے محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور ملکہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ملکہ کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ اس نے جب صندوق کو کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سا بچہ موجود تھا۔ وہ اس بچے کو فرعون کے پاس لے گئی۔ فرعون نے کہا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل کا وہی بچہ تو نہیں جس کے متعلق نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لہذا اس نے اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اس کی بیوی نے کہا اس خوبصورت بچے کو قتل نہ کرو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لے۔ لہذا بیوی کے کہنے پر فرعون اس بچے کو قتل کرنے سے باز آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے۔ جوانی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت سے نوازا اور آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل کو جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فرعونی قوم کا اور ایک بنی اسرائیل قوم کا۔ اس اسرائیلی شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی قوم کے شخص کے منہ پر ایک زور کا مکہ مار دیا۔ مکہ لگتے ہی فرعونی زمین پر گر گیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین چلے گئے، بغیر سواری اور کھانے پینے کا سامان ساتھ لیے، گھبرائے اور خوف کے عالم میں ویرانوں میں اکیلے چل رہے تھے۔ مصر سے نکلے ہوئے اب 2 دن گزر چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام لگاتار ان ویرانوں میں چلتے جا رہے تھے، لیکن نہ ہی انہیں کوئی انسان ملا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ اور اب موسیٰ
علیہ السلام لگاتار چلنے اور کڑکتی گرمی کی وجہ سے مزید پیاسے ہو چکے تھے۔ آخر کار 5ویں دن کی دوپہر کو موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ایک پانی کا ذخیرہ نظر آیا اور انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے پاس کچھ چرواہے اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا لڑکیاں اپنی بھیڑوں کے ساتھ کنویں سے دور درخت کے سائے میں رکی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور ان لڑکیوں سے پوچھا، آپ اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ ان لڑکیوں نے جواب دیا، جب مرد اپنی بھیڑوں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو ہم پھر اپنی بھیڑوں کو پانی پلائیں گے، اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، والد بہت بوڑھے ہیں، اس لیے ہمیں بھیڑ بکریاں چرانی پڑتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کنویں میں ڈھول پھینکا اور ان لڑکیوں کی بھیڑوں کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پی لیا، اور پھر درخت کے سائے میں آرام فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی اور بولی، میرے والد نے آپ کو بلایا ہے کیونکہ آپ نے جو ہماری بھیڑوں کو پانی پلایا ہے وہ آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام لڑکی کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ ان لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پورا واقعہ سنایا۔ اس پر شعیب علیہ السلام نے کہا، اب آپ بے فکر رہیں کیونکہ آپ اب فرعون کی سلطنت سے باہر آ چکے ہیں، اور بولا، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم 10 سال یہی ہمارے ساتھ رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی یہ بات مان لی اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ 10 سالوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے تمام کام اپنے سر لے لیے۔ 10 سالوں کی مدت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تمام مال اکٹھا کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ شدید سرد رات تھی۔ اس سردی نے میاں بیوی کو سخت پریشان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اچانک دور آگ نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پر پہنچے، وہ آگ ایک سبز درخت پر روشن تھی، لیکن نہ ہی اس آگ سے درخت جل رہا تھا اور نہ ہی آگ بجھ رہی تھی، اور نہ ہی کوئی اس جگہ پر موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں درخت کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک سانپ بن گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور انہیں ایمان لے آنے کی دعوت دو۔ مصر پہنچتے ہی پہلے آپ اپنی والدہ، بھائی اور بہن سے ملے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کی دربار میں پیش ہوئے اور فرمایا، اللہ پر ایمان لے آؤ، وہی اللہ ہے اور اس کے بغیر کوئی خدا نہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تمہارا اللہ سچا ہے تو کوئی معجزہ کر کے دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عصا ہاتھ سے چھوڑ دیا، وہ ایک خطرناک سانپ میں بدل گیا۔ اتفاقاً دربار میں جادوگر بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے سانپ چھوڑ دیے، مگر ان سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے زندہ نگل لیا اور ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو اللہ پر ایمان لے آنے کی دعوت دی، مگر یہ ایک نافرمان قوم تھی، یہاں تک کہ ان پر اللہ کی طرف سے بہت سے عذاب بھی مسلط کیے گئے، مگر وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کرایا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے خاندان کے ساتھ رات کے وقت بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، جہاں بیت المقدس موجود ہے۔ ابھی وہ نکلے ہی تھے کہ فرعون کو ان کے بھاگنے کی خبر ہو گئی، لہذا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ انہیں ختم کرنے کے لیے ان کے پیچھے نکلا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو انہیں فرعون کا لشکر نظر آیا۔ فرعون اور اس کی فوج کو آتے دیکھ کر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو اب پھنس چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور اپنا عصا اللہ کے حکم سے سمندر میں مارا تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں رستہ بنا دیا۔ یہ وہی موقع تھا جس میں فرعون اور اس کی بادشاہت کے ساتھ ساتھ اس کا پورا لشکر تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ یہ وہ خواب تھا جو خواب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ بنی اسرائیل تو سمندر پار کر گئے، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے راستے بنی اسرائیل کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ 1898 میں پوری دنیا حیران و پریشان رہ گئی جب فرعون کی لاش بحر احمر میں ملی۔ یہ لاش کافی زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اس لاش کے منہ کو کئی سافٹ ویئرز کی مدد سے ڈیزائن کیا گیا، مگر ہر سافٹ ویئر الگ الگ شکل دکھا رہا تھا۔ اس کے بعد مصر اور پیرس کے سائنسدانوں نے اکٹھے فرعون کی لاش کو ڈیزائن کیا۔
और फिर हमें दिखा दुनिया का सबसे बेरहम बादशाह जो कुछ इस तरह का दिखता था, और फिर पूरी दुनिया एक बार फिर से हैरान रह गई। उम्मीद है कश्मीर टीवी की इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप सभी लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।